اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سرچشمہ ہدایت 786۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ ترجمہ: اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تفسیر: یہ ان انعامات کا بیان ہے جو بنی اسرائیل پر سرائے سینہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوپ اور فاقے کی مصیبت سے بچانے کے لیے کیے۔ من کی تحقیق من کے اصل معنی فضل و احسان کے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد وہ خاص غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے سرائے سینہ میں خاص اپنے فضل سے مہیا فرمائی، جس کے لیے نہ انہیں ہل چلانے پڑے، نہ تخم ریزی اور نہ آپاشی کی زحمتیں اٹھانی پڑیں۔ تو رات میں اس کی تفصیل اس طرح بیان ہوئی ہے کہ یوں ہوا کہ شام کو اتنی بیڑیں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا، اور صبح کو خیمہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی، اور جب اوس جو پڑی ہوئی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول چیز، ایسی چھوٹی چھوٹی چیز جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں، زمین پر پڑی ہیں۔ بنی اسرائیل اس کو دیکھ کر آپس میں کہنے لگے کہ من، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ وہی روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو تم کو دی ہے، اور وہ ہر صبح کو اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کر لیتے تھے، اور دھوپ تیز ہوتے ہی وہ پگھل جاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شبنم کی طرح ایک چیز زمین پر ٹپکتی تھی اور پالے کے دانوں کی طرح وہ جم جاتی تھی۔ آفتاب کی تمازت بڑھنے سے پہلے اس کا جامع کر لینا ممکن ہوتا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد یہ دانے پگھل جاتے تھے، چونکہ یہ نعمت جیسا کہ عرض کیا گیا بغیر کوئی زحمت و مشقت اٹھائے حاصل ہوئی تھی۔ ایک ایسے بے آب و گیا صحرا میں حاصل ہوئی تھی جہاں فراہمی غذا کے اسباب و وسائل مفقود تھے۔ اس وجہ سے اس کا نام من قرار پایا۔ یہ واضح رہے کہ عربی اور عرابی دونوں قریب الماخذ زبانیں ہیں۔ من کی وجہ تسمیہ سے متعلق یہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، لیکن تورات کا مذکورہ بلا اقتباس یہ ظاہر کرتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب اس عجیب و غریب چیز کو دیکھا تو ان کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ من ہوا، یہ کیا ہے؟ ان کے اسی سوال سے اس کا نام من پڑ گیا۔ ہمارے نزدیک یہ وجہ تسمیہ محض یہود کی بد مذاق کی ایک ایجاد ہے۔ نہ لفظ اس کی تائید کرتا ہے، نہ عقل سلیم اس کو قبول کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کو جو روٹی سے تعبیر فرمایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچ مچ یہ روٹی کی قسم کی کوئی چیز تھی، بلکہ روٹی یہاں غذا کے مفہوم ہے۔ غذا کے مفہوم کی تعبیر کے لیے یہ لفظ قدیم صحیفوں بہت استعمال ہوا ہے۔ ہماری زبان میں بھی یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ سلوہ کی تحقیق سلوہ من کی طرح لفظ سلوہ بھی عربی میں اہل کتاب کے واسطہ سے آیا ہے، اور اہل عرب نے اس کو اپنے اشعار میں استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ ان پرندوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سرائے سینہ میں بنی اسرائیل کے لیے بھیجے۔ یہ بٹیروں سے ملتے جلتے تھے اور بٹیروں کی ہی طرح ان کا شکار نہایت آسان تھا۔ خروج میں ان کی تفصیل اس طرح آئی ہے۔ پھر وہ
ایلیم سے روانہ ہوئے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت ملک مصر سے نکلنے کے بعد دوسرے مہینے کی 15ویں تاریخ کو سین کے بیابان میں جو ایلیم اور سینا کے درمیان ہے پہنچی، اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون پر بدبدانے لگی، اور بنی اسرائیل کہنے لگے کہ کاش ہم خداوند کے ہاتھ سے اس ملک مصر میں جب ہی مار دیے جاتے جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کی طرح بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے، کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اس لیے لے کے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو۔ اور خداوند نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں نے بنی اسرائیل کا بدبدانا سن لیا ہے، سو ان سے کہہ دے کہ شام کو تم گوشت کھاؤ گے اور صبح کو تم روٹی سے سیر ہوگے، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا۔ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو بخشی ہیں۔ اس طرح کے موقع پر عام طور پر ہمارے مفسرین کلانہ کا لفظ مضوف مانتے ہیں، یعنی ہم نے یہ چیزیں ان کو بخشیں، اور کہا کہ کھاؤ اور چیزوں میں سے جو ہم نے بخشی ہیں۔ ہمارے نزدیک اس طرح کے موقع پر کہا کہ لفظ معزوف کر دینے میں ایک خاص بلاغ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اپنی صورت و حیت یا بلا الفاظ دیگر اپنی زبان حال سے بھی یہ دعوت دیتی ہے۔ اس نعمت الہی سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے پروردگار کے شکر گزار رہو۔ یہ اشارات قرآن مجید میں کہیں کہیں کھول دیے گئے ہیں، اور بعض جگہ جیسا کہ یہاں ہے مخفی چھوڑ دیے گئے ہیں، جن کے اندر اس کائنات کی پھیلی ہوئی نعمتوں کی اشارات سمجھنے والی عقل ہوتی ہے، اور وہ ان اشارات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہاں کلام کا سیاق و سباق اس امر کو واضح کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں کا حق نہیں پہنچا۔ وہ ان نعمتوں کو پا کر شکر گزار بننے کے بجائے ان کی ناقدری اور خدا کی نافرمانی کرتے رہے۔ یہ بات چونکہ سیاق کلام سے واضح ہے، اس وجہ سے لفظوں میں زہر نہیں کی گئی، بلکہ اس کی جگہ پر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اس فقرہ سے بنی اسرائیل کا ان نعمتوں سے متعلق رویہ بھی واضح ہو گیا، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو لوگ خدا کی کسی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑتے بلکہ اپنا ہی بگاڑتے ہیں۔ یہ آخری بات اوپر کی باتوں کی طرح یہود کو براہ راست مخاطب کر کے کہنے کے بجائے ان سے منہ پھیر کر غیب کے صیغہ سے کہی گئی ہے، جس سے ان کی طرف سے متکلم کی بیزاری کا اظہار ہو رہا ہے۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور